بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم حدیث نمبر 6 پڑھیں گے، جس میں ایمان کی تکمیل کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ تو اسٹوڈینٹس، آج کے سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں اسٹوڈینٹس، دو لوگوں کے درمیان ہونے والی باتیں بھی ایک دوسرے کے پاس راز ہوتی ہیں، امانت ہوتی ہیں، اور امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ تو اسٹوڈینٹس، ہمیں ایک دوسرے کے راز افشا کر کے امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹوڈینٹس، ہمیں ایک دوسرے کے عیبوں کی ٹو اور تجسس میں نہیں رہنا چاہیے، اور اگر کبھی کسی کا راز یا عیب معلوم ہو بھی جائے تو ہمیں پردہ پوشی کرنی چاہیے، نہ کہ پردہ دری، کیونکہ پردہ دری کرنے سے معاشرے میں لڑائی جھگڑا، بگاڑ اور فساد برپا ہوتا ہے، جو کہ اسلامی اصولوں کے منافی ہے۔ اس سے اسلامی اخوت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے۔ تو جو انسان دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ تو اسٹوڈینٹس، یہ تھا آج کا میسیج۔ تو آئیے اب آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ حدیث نمبر 6 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من احبا للہ و ابغض للہ و عطا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے روکا، تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ تو اسٹوڈینٹس، اب آپ اس حدیث کے معنی بھی لکھ لیجئے۔ من، جس نے، احبا، محبت کی، للہ، اللہ کے لیے، و ابغضا، اور بغض رکھا، للہ، اللہ کے لیے، و عطا، اور عطا کیا، للہ، اللہ کے لیے، و منع، اور منع کیا یا روکا، للہ، اللہ کے لیے، فقد استکمل، تو پس اس نے مکمل کر لیا، الایمان، ایمان۔ تو اسٹوڈینٹس، اس حدیث میں تکمیل ایمان کے جو 4 اصول بیان ہوئے ہیں، ان میں پہلا اصول یہ ہے کہ انسان اگر کسی سے محبت کرے تو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ اور وہ لوگ کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ یہ لوگ ہیں کہ جیسے نبی، صدیقین یعنی سچے لوگ، شہید اور نیک لوگ، ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے۔ تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں سے محبت رکھے۔ تو اسٹوڈینٹس، اس حدیث میں تکمیل ایمان کا جو دوسرا اصول بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اگر کسی سے بغض رکھے تو محض اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹوڈینٹس، مومن کسی سے ذاتی دشمنی یا بغض نہیں رکھتا، اس کی دشمنی صرف اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دشمن کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے دشمن کفار، فاسق، فاجر، مشرک، بے حیا، جھوٹ بولنے والے اور منافق لوگ ہیں۔ تو اسٹوڈینٹس، جب اللہ تعالیٰ ایسے سرکش اور ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا تو پھر ہمیں بھی ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے ایک مکالمہ اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے کہ ہم میں اور تم میں اس وقت تک دشمنی باقی رہے گی جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لے آتے۔ تو اسٹوڈینٹس، اس حدیث میں تکمیل ایمان کا جو تیسرا اصول بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی کو کچھ عطا کرے تو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یعنی مومن اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کا مقصد دکھاوا یا ریاکاری نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ، صدقات اور خیرات اسی وقت ہی قابل قبول ہوتے ہیں جب مقصد صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یعنی کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے۔ تو اسٹوڈینٹس، اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے، بلکہ اس کو تو تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے جس کے تحت تم قربانی دیتے ہو۔
تو اسٹوڈنٹس اسی طرح اس حدیث میں تکمیل ایمان کا جو چوتھا اصول بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لے تو وہ بھی محض اللہ تعالیٰ کے لیے. یعنی اسٹوڈنٹس اس کا مطلب ہم یوں لے سکتے ہیں کہ اگر کسی دوست یا رشتہ دار کو زکوٰۃ دی جا رہی ہو مگر جب یہ پتہ چلے کہ اب وہ زکوٰۃ لینے کے قابل نہیں رہا تو اس کی مدد بند کر کے کسی مستحق کو زکوٰۃ دینی چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دینا ہوگا یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہاتھ روکنا ہوگا. اسی طرح اسٹوڈنٹس کفار و مشرکین کو زکوٰۃ و صدقات وغیرہ دینے کی بھی ممانعت ہے تو وہ اسی زمرے میں آئے گا. تو اسٹوڈنٹس کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ نے اس حدیث کا ترجمہ و تشریح اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے اور پریزنٹیشن کے ساتھ لکھنی بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.